بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض يجوز الرجوع فيها إلا الأب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولدها. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول اللہ ہی کو نکال دیجئے، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم. وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك أو هي لك عمرك أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. وإن قال سكناها لك عمرك سكناها لك عمرك فلہ اخذها متى شاء. پھر آپ عمرہ کا بول رہے ہیں؟ ہاں وہی زیادہ صحیح ہے، تو اس لیے کا بنائیے اس کو. ویسے جو کتاب میں آپ کو بھیجا ہوں اس میں عمرہ کا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا سبق ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں. سبق کو غور سے سنیے اور ان کی باتوں کو جو ہے ذہن نشین رکھنے کی کوشش کیجیے. باب الہبتی، ہبہ کا باب. وہی تملیک المال فی الحیاتی، اور وہ مال کا مالک بنانا ہے زندگی میں، بغیر عوض، بغیر عوض کے، بلا مقابل. اور وہ ہبہ کیا ہے؟ وہ مال کا مالک بنانا ہے زندگی میں بغیر عوض کے. وتصح بالایجاب والقبول، اور وہ صحیح ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے، اور وہ صحیح ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے. والعطیۃ المقترنۃ، اور اس عطیے کے ذریعے، المقترنۃ بما يدل علیہا، جس کے ساتھ وہ قرینہ ہو جو اس پر دلالت کرتا ہو. اور اس عطیے کے ذریعے جس کے ساتھ وہ قرینہ ہو جو اس پر دلالت کرتا ہو، جو اس قرینے کے ساتھ ہو جو اس پر دلالت کرتا ہو. وتلزم بالقبض، اور قبضے سے یہ لازم ہو جاتا ہے. اور یہ قرینہ ہی لکھیے، شرح میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. عطیے کے ذریعے، اور وہ اس عطیے اور وہ صحیح ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے، اور اس عطیے کے ذریعے جس کے ساتھ کوئی قرینہ ہو جو اس پر دلالت کرتا ہو. وتلزم بالقبض لا يجوز الرجوع فيها، اور قبضے کے ذریعے وہ لازم ہو جاتا ہے اور اس میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے. اور وہ قبضے کے ذریعے لازم ہو جاتا ہے اور اس سے رجوع کرنا جائز نہیں ہے. الا الاب، سوائے والد کے، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، لا يحل لأحد ان يعطي عطیۃ، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کوئی عطیہ دے، فیرجع فیہا، اور اس سے رجوع کرے. کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ کوئی عطیہ دے اور اس سے رجوع کرے، الا الوالدہ، سوائے والد کے، فیما یعطی ولدہا، جو وہ اپنے اولاد کو دیتا ہے. کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ کوئی عطیہ دے اور اس سے رجوع کرے، واپس لے لے، عطیہ دے اور اسے واپس لے لے، مطلب سوائے والد کے جو وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے. والمشروع فی عطیۃ الاولاد، اور اولاد کے عطیے میں مشروع یہ ہے، ان یسوی بینہم، کہ ان کے درمیان مساوات کرے، ان کے درمیان برابری کرے. اور اولاد کے عطیے میں مشروع یہ ہے کہ وہ ان کے درمیان برابری کرے.
علی قدر میراثہم، ان کی میراث کے حق کے مطابق، ان کی میراث کے حق کے مطابق، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ، اور اگر کوئی شخص کہے کسی آدمی سے، آمرتک داری، میں نے تا حیات، آمرتک یہ عمر ہی سے ہے، زندگی کے معنی میں، حیات کے معنی میں، آمرتک داری یعنی تمہاری زندگی تک میں نے میرا گھر تمہیں دے دیا، آمرتک داری تا حیات تمہاری زندگی تک میرا گھر میں نے تمہیں دے دیا، او ہی لک عمرک، یا وہ تمہارے لیے ہے تمہاری زندگی تک، یا وہ تمہارے لیے ہے تمہاری زندگی تک، فہی لہو تو وہ اس کے لیے ہی ہوگا، ولیورثتہ اور اس کے وارثوں کے لیے، من بعدہ اس کے بعد، تو وہ اس کے لیے ہوگا اور اس کے بعد اس کے وارثوں کے لیے ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ اور اگر کہے، سُكْنَاهَا لَكَ عُمْرَكَ کہ اس میں رہنا تمہارے لیے، تم اس میں رہ سکتے ہو، یعنی اس کا رہنا تمہارے لیے ہے تا حیات، تمہارے لیے اس میں رہنا ہے تمہاری عمر بھر، فَلَهُ أَخْذُهَا دونوں سیم ہی نہیں ہے جی، تو دونوں تو پھر سیم ہی بات ہو گئی نا۔ سکناہا رہنا الگ چیز ہے، مالک بنانا الگ چیز ہے، رہنا تو صرف رہ رہے ہیں، گھر کے مالک تو نہیں بنے۔ پہلے میں کیا ہے، ہی الگ کا ہے، وہ گھر تمہارے لیے ہے، دوسرے میں کیا ہے، اس میں رہنا تمہارے لیے ہے بس، دوسرے کا تعلق صرف منافع ہے اور پہلے کا تعلق عین سے ہے، عین سے ہے، اس چیز سے ہے، دوسرے کا تعلق صرف منافع سے ہے، اس میں تمہارا رہنا ہے تمہاری زندگی تک، فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ تو اسے اس گھر کو لینا جائز ہے جب وہ چاہے، تو اسے وہ گھر لینا جائز ہے جب وہ چاہے۔ ٹھیک ہے، باب الہبتی، ہبہ کا باب۔ اب ذرا اس تعریف کو کھول لیجئے جو میں آپ کے پاس بھیج چکا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھیں۔ اور ہبہ کے معنی ہم عطیہ بھی کر سکتے ہیں، ہبہ عطیہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ 4 الفاظ ہیں، ایک صدقہ، دوسرا ہدیہ اور تیسرا ہبہ، چوتھا عطیہ۔ یہ معنی کے اعتبار سے قریب ہیں، معنی کے اعتبار سے قریب ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے۔ صدقہ یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اجر حاصل کرنے کے لیے کسی محتاج کو دیا جاتا ہے۔ صدقہ وہ ہے جو تقرب الہی کے لیے، اجر کے طلب کے لیے کسی محتاج کو دیا جاتا ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور ہدیہ جو آپس میں محبت اور آپس کی الفت کی بنیاد پر یا اس کے بڑھانے کے لیے کسی کو دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ وہ ہے جو آپسی الفت اور محبت اور بھائی چارگی کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور ہبہ اور عطیہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہبہ اور عطیہ وہ ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہبہ اور عطیہ وہ ہے جس میں کسی دوسرے کے نفع، یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ اس چیز سے نفع اٹھائے، جس کو وہ چیز دی جا رہی ہو اس سے نفع وہ اٹھائے، وہ اس مقصد سے ہبہ دیا جاتا ہے۔ ہبہ اور عطیہ اس مقصد سے دیا جاتا ہے کہ جس کو وہ دیا جائے اس سے وہ نفع اٹھائے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو ہبہ کے بارے میں یہاں لکھا ہے، من وہب الشیء، وہب الشیء، کوئی کسی کو چیز، کوئی کسی شخص کو کوئی چیز دے تو کہتے ہیں وہب الشیء، جب وہ اس کو کوئی چیز دے تو کہتے ہیں وہب الشیء۔ جیسے اگر کوئی گھر دے تو کہیں گے وہب البیت، اگر کوئی زمین دے تو کہیں گے وہب الارض، وہب ارضہ، اپنی زمین اس نے دی، یا پھر گاڑی دے تو وہب السیارہ۔ تو کوئی کسی کو کوئی چیز دے تو کہتے ہیں وہب الشیء۔ اور اصطلاح میں تملیک المالی فی الحیاتی بغیر عوض، جو کتاب میں ہے وہی تعریف ہے، مال کا مالک بنانا اپنی زندگی میں بغیر عوض کے۔ غور کیجئے، مال کا مالک بنانا، مال میں اسمان بھی شامل ہے اور مسمونات بھی شامل ہے۔ اسمان وہ
جو کہ نقدی ہے، مسمونات وہ جو کہ اشیاء ہیں، اسمان بھی شامل ہے اور مسمونات بھی شامل ہے۔ اسمان جیسے کہ ریال ہیں، ڈالر ہیں، روپیے ہیں، کوئی کسی کو 10,000 ریال دے ہدیہ ہبہ کے طور پر، عطیے کے طور پر کہ یہ تم لے لو، تو اسمان بھی ہو سکتے ہیں اور مسمونات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اپنی گاڑی دے، اپنا گھر دے، اپنی زمین دے، اپنی کوئی بھی چیز جو اس کی ملکیت میں ہے، جیسے اپنے کپڑے، اپنی کتابیں، یہ تمام جو ہے مال میں آتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا دینا، ان چیزوں کا مالک بنانا، مال کا مالک بنانا یعنی اسمان اور مسمونات میں سے کسی کا مالک بنانا۔ فی الحیاتی، زندگی میں کہتے ہوئے یہ وصیت سے اس کو الگ کر لیا گیا، کیونکہ وصیت کا تعلق موت کے بعد سے ہوتا ہے، ہبے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حیات سے۔ زندگی سے ہے۔ اور بغیر عوض کہتے ہوئے اسے بے سے الگ کیا گیا، کیونکہ بے جو ہے بے عوض ہوتی ہے، بے میں ہم نقدی دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر اس کے بدلے کوئی دوسری چیز دیتے ہیں، سامان عوض کے مقابل ہوتا ہے وہاں، لیکن اس میں جو ہے بغیر عوض، تو یہ بے سے مختلف ہے اور وصیت سے مختلف ہے۔ تو یہ مال کا مالک بنانا ہے اپنی زندگی میں بغیر کسی عوض کے، ٹھیک ہے، واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری تعریف بھی میں بھیجا تھا، کہا جاتا ہے التبرع من جائز التصرف، ایسے شخص کا تبرع کرنا جس کا تصرف کرنا جائز ہو، کسی ایسے شخص کا تبرع کرنا جس کا تصرف جائز ہو، فی حیاتی ہی، اپنی زندگی میں، لغیر ہی، دوسرے کے لیے، بمال معلوم مال کے ذریعے۔ دیکھیے التبرع کہتے ہوئے انہوں نے بے کو نکال دیا، کیونکہ بے تبرع نہیں ہے، بلا مقابلے۔ تبرع مانے کوئی چیز دے دینا بغیر کسی مقابل کے، نیکی کا کام کرنا، تو تبرع میں مقابل نہیں ہوتا، آدمی نیکی کے لیے وہ چیز دیتا ہے جس میں کوئی مقابل نہیں ہوتا۔ تبرع مانے کوئی چیز بغیر کسی مقابل کے دینا۔ تو تعریف میں ہے کہ التبرع من جائز التصرف، اس شخص کی طرف سے تبرع جس کا تصرف کرنا جائز ہو۔ کس کا تصرف کرنا جائز ہے؟ وہ جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، رشید ہو۔ بچے کا تصرف کرنا جائز نہیں، تو وہ ہبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، اور اسی طرح مجنون جو ہے اس کا تصرف کرنا جائز نہیں، وہ ہبہ کرے گا تو صحیح نہیں ہوگا، اور اسی طرح رشید ہونا ضروری ہے۔ رشید کا مطلب یہ ہے کہ جو نادانی نہ کرتا ہو، جو معاملات کی جسے سمجھ بوجھ ہو، اگر وہ اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں سفیہ، رشید کے مقابلے میں کہتے ہیں سفیہ جو کہ نادان ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تبارک نے فرمایا کہ سفہاء کو تم اپنا مال مت دو، کیونکہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے بیوقوف جو ہوتے ہیں، بیوقوف کہہ سکتے ہیں نا، جن کو ان تمام چیزوں میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے، رشید ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہ حر ہو، آزاد ہو، اور پانچواں یہ ہے کہ وہ اس مال کا مالک ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ اس کو ہبہ کر دیں۔ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ یہ جو مجھے ہبہ کر رہا ہے وہ چوری کیا ہوا یا غصب کیا ہوا ہے، تو اس کو لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی گاڑی چوری کرے یا غصب کرے اور پھر کسی کو کہے کہ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، عطیہ دیتا ہوں، تو پھر اس کو لینا جائز نہیں، اگر وہ جانتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہبہ، اس کو کہتے ہیں ہم ہبہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آگے بڑھیں گے کتاب میں۔ یہ ہبہ جو ہے اس میں بہت حکمت اور مصلحت پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے تعاون فی الخیر ہوتا ہے، نیکی میں تعاون ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپسی بھائی چارگی، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحابو، یہ ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں کہ تم ہدیہ دو اور تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ دیتے تھے۔ تو ہدیوں کے تبادلے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، کیونکہ یہ معاشرے میں الفت کو بڑھانے اور محبت کو بڑھانے اور بھائی چارگی کی فضا قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ مستحب ہے واہب کے لیے، واہب جو کہ ہبہ کرتا ہے، اور مسنون ہے موہوب کے لیے، موہوب جس کو کیا جاتا ہے، ہبہ دیا جاتا ہے۔ واہب کے لیے مستحب ہے
کیونکہ وہ نیکی کرتا ہے، اور موہوب کے لیے مسنون ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو قبول کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کو قبول کرتے تھے۔ الا یہ کہ یہ چیزیں اگر ان کی غرض و غایت اگر غلط ہے تب وہ چیزیں ناجائز ہو جائیں گی، جیسے کوئی رشوت کے طور پر دیتا ہے یا اپنے کسی حرام غرض کی تکمیل کے لیے دیتا ہے، تو اس موقع پر وہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عام حالات میں تو یہ مسنون ہی ہے، لیکن اگر غرض و غایت اس کی جو ہے اگر حرام ہو تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَهِيَ تَمْلِيكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، اس کی شرح ہم کر چکے۔ وَتَصِحُّ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، اور یہ صحیح ہوتا ہے ایجاب کے ذریعے اور قبول کے ذریعے۔ ایجاب کس کی طرف سے؟ واہب کی طرف سے، اور قبول کس کی طرف سے؟ موہوب کی طرف سے۔ واہب جیسا کہ واہب کہے وَهَبْتُكَ، میں نے تمہیں ہبہ کیا، ملکتک، میں نے تمہیں مالک بنایا، اعطیتک، میں نے تمہیں دے دیا۔ اور موہوب کہے قبلت، میں نے قبول کیا، رضیت، میں راضی رہ گیا، میں راضی ہوا، یا پھر ٹھیک ہے، جو بھی الفاظ ہے واہب کے ایجاب کے طور پر اور موہوب کے قبول کے طور پر، تو اس کے ذریعے یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کیونکہ وضاحت کے ساتھ یہ چیز ہو جاتی ہے، اور تیسری چیز انہوں نے کہی وَالْعَطِيَّةُ الْمُقْتَرِنَةُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، ایسا عطیہ کے ذریعے جو اس کے ہبہ پر دلالت کرنے والا ہو۔ کوئی کسی شخص کو کوئی چیز دیتا ہے تو صرف اس کا دینا ہبہ پر دلالت نہیں کرتا، کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ قرینہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس پر دلالت کرتی ہو کہ اس نے وہ چیز اس کے لیے ہبہ کی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی مسئلے کی تلاش میں ہے، کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور کوئی معاملہ پیچیدہ ہے اور وہ اس کو تلاش کر رہا ہے، اور میرے پاس اس کے بارے میں ایک کتاب ہے اور وہ کتاب میں اس کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ اس مسئلے کو وہ پڑھ لے، تو اب یہ ہبہ ہے یا عاریہ ہے؟ عاریہ ہے، واضح ہے، کیونکہ کتاب بھیجا ہوں تاکہ وہ اس مسئلے کو پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اپنے ولیمے کی تیاری میں ہے اور وہ اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، تو ایک شخص اس کے پاس ایک بکری بھیجتا ہے، تو یہ ہبہ ہے یا عطیہ ہے؟ یہ ہبہ ہے یا عاریہ ہے؟ واضح طور پر ہبہ ہے، کیونکہ اس میں تو ایسے موقع پر جبکہ وہ ولیمے کی تلاش میں ہے، آدمی اس کو اس موقع پر بکری بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ہبہ کر رہا ہے۔ تو ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قرینہ ہو جو یہ دلالت کرتا ہو کہ وہ ہبہ ہے، تب وہ ہبہ کے طور پر مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہدیہ نہیں ہو سکتا، ہدیہ بھی ہو سکتا ہے، ہدیہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری طرف سے یہ ہدیہ اپنی شادی۔ جی ہاں، اسی بکری کو دودھ پینے کے لیے دے دیا جائے نا، وہ شخص ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دودھ کہاں پلائیں گے؟ اگر ہم اسی بکری کو دودھ پینے کے لیے دیتے ہیں تو وہ پھر ہبہ کے اس میں نہیں، وہ تملیک میں نہیں آئے گا، وہ پھر اسی میں آئے گا، کیونکہ ہر وہ چیز جس کو جو ہے سنبھال کر رکھا جا سکتا ہو وہ اس وقت اس مثال میں نہیں آ سکتا، دوسری کسی مثال میں ہو سکتا آ جائے، لیکن جو مثال میں نے اب دی ہے اس میں وہ چیز نہیں آتی۔ وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا، اور یہ لازم ہو جاتا ہے قبض کے ذریعے، قبضے کے ذریعے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کوئی چیز دی، اپنا گھر یا اپنی گاڑی، اور پھر کارروائی ہو گئی اور اس پر اس نے قبضہ کر لیا، وہ صحیح تو ہو گیا تھا اس وقت جبکہ ان کی بات ہو گئی تھی، اس نے کہا میں نے آپ کو یہ گاڑی ہبہ کر دی، اس نے کہا میں نے قبول کیا، اب یہاں درست ہو گیا، لیکن وہ اس وقت تک لازم نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر اس کا قبضہ نہ ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے قبضے میں نہیں کرتا، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اب وہ اس کی وراثت میں آئے گا پھر ہبہ میں آئے گا؟ وراثت میں آ جائے گا، کیونکہ جب تک قبضہ نہیں ہوگا اور سرکاری طور پر جو بھی اس کے کاغذات وغیرہ ہیں پراپرٹی کے وہ نہیں بنائے جائیں گے۔ وہ تو دے چکا تھا، دے چکا، لیکن جب تک وہ تلزم بالقبض، قبضے کے بعد ہی وہ لازمی ہوگا، اس وقت تک پھر وہ لازمی نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر ان کے وارثوں کی مرضی پر ہوگا، تاکہ چاہیں تو وہ اس ہبہ کو باقی رکھتے ہوئے وہ چیز اس کو دے دیں جیسا کہ انہوں نے ہبہ کر دی تھی، یا پھر یہ کہ وہ کہیں کہ نہیں یہ وراثت میں واپس آ جائے گا، ان کی مرضی پر ہو جائے گا۔ ہر وہ چیز جو کہ عطیہ اور ہبہ کے طور پر دی جاتی ہے لیکن وہ اس پر قبضہ نہیں ہوتا اور اس کی جو رسمی کارروائی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، تو پھر اس کا انحصار جو ہے وارثوں پر ہوگا، وہ چاہے تو اس ہبہ کو باقی رکھیں یا چاہے تو
اس کو جو ہے وراثت کے مال کے طور پر تقسیم کریں. شیخ صاحب ایک بات پوچھنی تھی، یہ ہبہ اور عطیہ جو ہے یہ مطلب اپنے اولاد یا رشتہ داروں میں کر سکتے ہیں یا کسی کو بھی؟ اولاد میں کر سکتے ہیں، لیکن آگے آئے گا کہ اس میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم دوسروں کے لیے تو کوئی ایسی شرط نہیں ہے، اولاد کے لیے ایک خاص بات ہے جس کو یاد رکھنا ہوگا. جی. وَتَلْزَمُ بِالْقَبْضِ، اور قبضے کے ذریعے لازم ہو جائے گا وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعَ فِيهَا، اس میں رجوع کرنا جائز نہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں آپ کو یہ گاڑی دے رہا ہوں، وہ کہے کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ کہے کہ نہیں میں واپس لیتا ہوں، یہ جائز نہیں. العائد فی ہبتہ کالعائد فی خیئہ، ہبا کو لوٹانے والا، ہبا کو واپس لینے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص خے کرے اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ اپنے منہ میں ڈالنا چاہے. لیکن اگر کسی نے کوئی چیز کسی کو ہبا کی، جیسے گاڑی دے دی، اس نے کچھ عرصے بعد وہ گاڑی بیچ دی، اس کو پتہ لگے گا میں نے اس کو گاڑی ہبا کی تھی، اس نے بیچ دی ہے، تو اس کی تو ملکیت ہو گئی نا، وہ دے دیا. ہاں ملکیت میں اس کو پہلے والے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں نا، اس کو مالک بنا دیا نا وہ. اس کو دے دیا، وہ چاہے تو استعمال کرے، چاہے تو جو ہے بیچ دے، اس سے فائدہ اٹھائے، کچھ بھی کرے. ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو میں نے یہ چیز ایسی کی. ناراض نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ اگر شرط رکھ دیں، اگر وہ شرط رکھ دیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آفس کے آنے جانے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے اس لیے میں ان کو گاڑی دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اسی صورت میں جبکہ آپ جو ہے اس کو صرف استعمال کریں گے، تو یہ مکمل ہبا تو نہیں ہوگا لیکن ان کی مقصد پورا ہوگا. مکمل ہبا کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو مالک بنانا، جب وہ شرط رہے گی تو پھر وہ مکمل ہبا کے معنی میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں رجوع کرنا جائز نہیں ہے. رجوع کرنا جائز نہیں، کیونکہ آدمی جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپسی بھائی چارگی کے طور پر دے دیتا ہے تو اس میں رجوع کرنا وہ درست نہیں ہوتا، سوائے والد کے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لأحد ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی کو کوئی عطیہ دے پھر اسے واپس لے. الا الوالد فيما يعطي ولده، ولدها لکھ کر ہے جبکہ ولده ہے، اس کو ولده کر لیجئے، سوائے والد کے جو وہ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اولاد کا مال حقیقت میں والد کا مال ہے. انتا و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لیے ہے، تو ان کا مال اس کے مال کی طرح ہے. والدین اگر محتاج ہیں تو وہ اولاد سے اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں. والدین اگر محتاج ہیں تو اولاد سے اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں، وہ ان کا حق ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن بنیادی طور پر اولاد کا جو مال ہے والدین کا اس میں پورا حق ہے. اس حیثیت سے والدین اگر کسی کو کوئی عطیہ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس لے لیں، جیسے والدین اپنے دونوں بچوں کو ایک گاڑی دیں، اس کے بعد وہ چاہیں کہ تم واپس کرو، تو اسے واپس کرنا ہوگا. وہ نہ تو غلط ہے اور نہ ہی اس کو روکا جا سکتا ہے، بلکہ وہ اسی طرح قبول ہوگا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہی مال ہے، اسی کا مال ہے، وہ ان کو جو مال اس نے دیا ہے وہ اسی کے مال کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں مالک نہیں ہوگا؟ مالک ہو گئے، وہ مالک ہونے کے بعد ان کی ملکیت جو ہے والد کی ملکیت ہی ہے. ملکیت ان کی ملکیت میں جو چیز ہے، اب یہ تو والد نے دی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے خود جو گاڑی کمائی ہے، والد اگر محتاج ہیں. اس صورت میں ہے نا جب والد کا مال ہو، حدیث سے لوگ یہ بھی تو مفہوم لیتے ہیں نا کہ تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، تو اس میں جتنا مرضی اختیار ہے کہ جو مرضی مطلب والد بھی اپنے مطلب اولاد کے مال میں جس طرح مرضی تصرف کر سکتے ہیں، یا وہ کہ اس کی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ ہے اس کی اپنے واجب اخراجات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. واجب اخراجات کی تکمیل کے لیے جو ضروری ہے وہ لیں گے. والمشروع فی عطیۃ الاولاد ان یسوی بینہم، اور اولاد کے عطیے میں حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے واضح طور پر کہ اولاد کو عطیہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اوپر کہے کہ سوائے والد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی اولاد کی عطیہ کو واپس لے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ عطیہ کرنا یا ہبہ کرنا اولاد کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. اب اسی سے بولتے ہیں کہ والمشروع فی عطیۃ الاولاد، اولاد کے عطیے میں مشروع یہ ہے کہ ان یسوی بینہم، کہ ان میں برابری کرے. اس حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک پس منظر ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا،
پھر مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام دیا ہے اور آپ اس پر گواہی دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی اسی طرح ایک غلام دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی جو اس حدیث میں آگے آ رہی ہے، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فرجعہ، کہ تم اپنا وہ ہدیہ واپس لے لو۔ اور ایک تیسری حدیث میں ہے کہ فلا تشہدنی اذا فانی لا اشہد علی جور، کہ پھر تو تم مجھے گواہ مت بناؤ اس لیے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو اولاد کے درمیان عطیے میں تفریق کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا، لہذا اولاد کو جب عطیہ دیں گے تو یہ ضروری ہوگا کہ وہ برابری کرے۔ مثال کے طور پر کسی ایک کو غلام دیتے ہیں تو اب ان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو سب کو ایک ایک غلام دیں، یا پھر یہ کہ جس کو انہوں نے غلام دیا ہے اس کو کیا کریں، وہ واپس لے لیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو تم واپس لے لو۔ اگر اور لوگ راضی ہوں تو پھر کوئی بات نہیں۔ ہاں راضی ہوئے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن رضامندی ان کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا شیخ، ایک غلام دے رہے ہیں، کو گاڑی دے دیں، کو کچھ اس طرح، مطلب اس کے برابر، تو وہ بھی اگر مساوی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شیخ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی بچے کو دینا پڑ جاتا ہے، کہ جس طرح مثال کے طور پہ کوئی بچہ، کسی بچے کے نمبر اچھے آ گئے یا کسی بچے کی شادی ہے تو اس کو دینا پڑ گیا، تو شیخ وہ بھی اسی میں آئے گا؟ وہ چیز انفاق میں آئے گی۔ وہ چیز دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو انفاق ہے اور دوسرا عطیہ ہے۔ انفاق کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، ان کے پانی کے لیے، ان کے رہنے کے لیے جو بھی انسانی ضرورتیں ہیں اس پر خرچ کرنا، تو اس میں یقیناً تفریق ہوگی، کیونکہ جو ان کا جو بچہ 10ویں جماعت میں پڑھتا ہو اس کے جو اخراجات ہیں، تعلیمی اخراجات، اس میں اور جو بچہ پہلی جماعت میں پڑھ رہا ہو یقیناً فرق رہے گا۔ اور ایک بچہ بیمار ہوتا ہے، ایک بچہ صحت مند ہے، یقیناً اس میں فرق رہے گا۔ تو ان کی جو ہے لباس کے اعتبار سے، مثال کے طور پر ہم لڑکے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں، لیتے ہیں لباس، تو وہ ایک قیمت میں ملتا ہے، لڑکی کا لباس الگ قیمت میں ملتا ہے۔ اب لڑکی کے لیے پھر زیور کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ لڑکا ان چیزوں کا حاجت مند نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں میں جو تفریق ہے وہ انفاق کی تفریق ہے، نفقے میں تفریق جائز ہے، نفقے میں تفریق جائز ہے، اس میں عدل نہیں ہے، بلکہ نفقے میں بقدر حاجت ہے، حاجت کے مطابق ہے، جس کی جیسی حاجت تھی اس حاجت کے مطابق ان کو دیا جائے گا۔ ہبہ یہ ہے، یہ جو عطیہ ہے جو حاجت کے علاوہ ہے اس کا تعلق عطیے سے ہے۔ مثال کے طور پر ان کے ایک لڑکے کو آنے جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے اس کو گاڑی کا خرچ دے رہے ہیں وہ، جبکہ دوسرے بچوں کو نہیں دے رہے ہیں، تو گاڑی کا خرچ دینا یہ جو ہے انفاق ہے۔ لیکن وہ ایسا کرتے ہیں کہ گاڑی خرید کر اپنے اس لڑکے کو دے دیتے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ گاڑی خریدیں گے لیکن اپنے نام پر رہے گی، ان کے نام پر، بچوں کو استعمال کرنے کے لیے کہیں گے، کیونکہ اگر وہ گاڑی دے دیتے ہیں، اس کا گاڑی کا مالک بنا دیتے ہیں، تو یہ عطیہ ہوگا، لیکن وہ صرف گاڑی استعمال کرنے دے رہے ہیں تو یہ انفاق کے تحت آئے گا، یا کرایہ دے رہے ہیں آنے جانے کے لیے تو انفاق کے تحت آئے گا۔ تو انفاق کوئی حرج نہیں ہے، انفاق میں تفریق یقیناً ہوگی، انفاق میں تفریق یقیناً ہوگی۔ تو انفاق میں مساوات نہیں ہے، انفاق میں حاجت کو دیکھا جائے گا۔ عطیے میں مساوات ضروری ہے، کیونکہ عطیہ حاجت کے علاوہ ہے، حاجت کے علاوہ ہے، اس میں مساوات دیکھا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اس سے پہلے بھی ہے نا، والمشروع فی عطیۃ الاولاد ان یسوی بینہم، کہ اولاد کے عطیے میں مشروع یہ ہے کہ ان کے درمیان مساوات کرے، برابر کرے۔ یہ عطیہ نفقے کے علاوہ ہے نا، اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ عطیہ ایک الگ چیز ہے اور نفقہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں ہم عطیہ کا ذکر کریں، باب الہبہ ہے، یہ باب النفقات نہیں ہے، تو اس میں جو ہے ان کے درمیان برابری کرے۔ اس طرح سے کہہ سکتے کہ انفاق ان کی ذمہ داری ہے اور یہ تو ایکسٹرا چیزیں ہو گئی نا۔ ہاں، اور یہ جو برابری ہے عطیے میں، یہ برابری لڑکے لڑکیوں میں، بیٹے بیٹیوں میں برابر ہونی چاہیے، یا پھر جو ہے لڑکوں کو دگنا دینا چاہیے لڑکیوں کا۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ قدری میراثہم، ان کی میراث کے مطابق برابری کرے، یعنی اگر لڑکی کو وہ جو ہے 50 ریال دیتے ہیں تو لڑکے کو 100 ریال دے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین۔ لیکن شیخ کو میں نے یہ سنا تھا، سوری، کہ جب اپنی حیات میں جب ہم دیتے تو برابر دینا چاہیے بیٹا بیٹی کو۔ اس میں اہل علم کے دو قول ہیں۔
اہل علم کے دو قول ہیں. ایک قول یہ کہ اپنی حیات میں دیں گے تو دونوں کو برابر دیں گے, عطیے میں فرق نہیں کریں گے. لیکن اہل علم کا جو راجح قول ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب للذکر مثل حظ الانثیین کہا تو وہی عدل ہے, وہی انصاف ہے. تو چاہے زندگی میں دیں چاہے زندگی کے بعد دیں, اسی چیز کو جو ہے قائم کیا جائے گا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کو عورت کا دگنا دیا جائے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرف گئے ہیں, اگرچہ کہ دوسرا قول بھی ہے کہ عطیے میں جو ہے مساوات ہوگی, لڑکیوں میں مساوات ہوگی, لیکن جو قول راجح ہے وہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ذکر کیا وہی قول راجح ہے, وہ یہ کہ ان کی میراث کے مطابق عطیے میں دیا جائے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے لڑکیوں کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور وہ کہیں بھی ہوں, ان کو نفقے کا ذمہ دار نہیں بنایا. نفقے کا ذمہ دار ہر حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد ہی کو بنایا. نفقے کا ذمہ دار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر حال میں مرد ہی کو بنایا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں تفریق کی ہے. لیکن جہاں عورت کو حاجت ہے اس کی دیکھ بھال کی, کمزوری کی وجہ سے ہو یا پھر اس کی ضرورت کی وجہ سے ہو, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا ہے, اس کو مرد سے بڑا درجہ دیا ہے. جیسا کہ والدین ہے, والدین میں کس کا حق زیادہ ہے؟ ماں کا. کتنے گنا؟ 3 گنا. 3 گنا حق زیادہ ہے, باوجود یہ کہ وہ عورت ہے. لیکن وہاں ضرورت ہے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امو کا ثم امک کا کہا, ثم ابیک کہا, ثم ابو کا کہا. تو اس حیثیت سے جو ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر انفاق نہیں رکھا وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو محروم بھی نہیں رکھا, بلکہ وہ دیا جو ان کا حق ہونا چاہیے. لیکن جہاں ان کا حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے, ان کی اطاعت کی جائے, ان کی باتوں کا خیال رکھا جائے, وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ دیا جس کے وہ مستحق ہیں. تو راجح قول یہی ہے کہ عطیہ ہو یا پھر میراث ہو, اگر ہبہ کے طور پر دیتے ہیں, عطیے کے طور پر دیتے ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہے اسی میزان کو قائم کریں جو میزان وراثت کے لیے ہے, تو یہی بہتر ہے. جیسا کہ کہتے ہیں کہ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم, کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. یہ جو نفقہ ہے والدین کی طرف سے یا والد کی طرف سے اولاد پر, یہ ان کی شادی تک ہوتا ہے, یا پھر اولاد بچوں کے, لڑکوں کے بالغ ہونے تک اگر وہ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں, اور لڑکیوں کی شادی تک. شادی کے بعد اگر لڑکی محتاج رہے, جیسا کہ گزشتہ دفعہ کلاس میں سوال ہو رہا تھا کہ شادی کے بعد اگر لڑکی محتاج ہو جاتی ہے, اگر شوہر کی آمدنی کم ہوتی ہے یا شوہر معذور ہوتے ہیں کسی وجہ سے اور وہ تنگ دست ہو جاتے ہیں, تو کیا اس وقت والد پر انفاق واجب ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم کے 2 قول ہیں. مالکیہ کہتے ہیں کہ واجب ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے والد پر انفاق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کو کسی حد تک محدود نہیں رکھا. اس عمر تک یا اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے محدود رکھا, وہ عام ہے. تو اس عام کی بنیاد پر وہ دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد بھی لڑکی اگر تنگ دست ہو جاتی ہے کسی وجہ سے, تو والد پر اس کا انفاق ضروری ہے, وہ اس پر انفاق کریں گے اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو. کیونکہ ایک مسئلہ اس وقت پیش آئے گا کہ کیا ایسے لڑکی کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو تنگ دست ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اصول کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, جیسے باپ دادا وغیرہ فروع کو نہیں دی جا سکتی, جیسے کہ تو اب یہاں یہ کہ شادی کے بعد کیا اولاد کو دیا جا سکتا ہے. تو اہل علم میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ والد کا نفقہ واجب ہوتا ہے اگرچہ کہ ان کی شادی ہو گئی ہو, اگر وہ تنگ دست ہوں اور اس کے معقول اسباب ہوں, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ والد پر اس حالت میں نفقہ واجب نہیں ہوتا, اہل علم کا دوسرا خیال یہ ہے کہ شادی کے بعد والد پر اپنی بیٹی کا نفقہ واجب نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کب؟ تو وہاں فرق ہو جائے گا. فرق اس وقت ہوگا کہ ہم لوگ اگر اس قول کو ہم لوگ لیتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی اولاد پر والد کا نفقہ واجب ہوتا ہے اگر وہ تنگ دست ہوتے ہیں, اگر اس قول کو لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. لیکن اس قول کو لیتے ہیں کہ ان پر نفقہ واجب نہیں ہوتا, تو اس صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکے گی. تو بہرحال اہل علم کے 2, مالکیہ کہتے ہیں کہ نفقہ واجب ہوتا ہے, شوافی کہتے ہیں کہ نفقہ واجب نہیں ہوتا. کیونکہ
شادی کے بعد وہ شوہر کی ذمہ داری میں چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کا نفقے کا جو وجوب ہے وہ والد سے ادھر منتقل ہو گیا. تو اگر والد دیں گے تو تطوع ہوگا, وجوب نہیں ہوگا. تو بہرحال صرف یہ دو قول ہیں مالکیہ اور شافعیہ, اسی میں علماء ایک طرف جاتے ہیں, کچھ اس طرف کچھ اس طرف. شیخ لیکن اس طرح تو ایک انسان درمیان میں ہی رہا نا کہ وہ دینا بھی چاہتا ہے کہ وہ نہیں بھی, وہ مطلب کیا فیصلہ کرے, کیا فیصلہ, مطلب ایک طرف آنا ضروری ہے. ہاں, بنیادی طور پر وہ دلائل کو دیکھے, جس دلیل سے جو اس کا دل مطمئن ہوتا اس طرف آئے. اور بہتر صحیح قول اور راجح قول یہی ہے کہ ان کا عطیہ اس پر واجب ہی ہوتا ہے اگرچہ کہ اس کا نکاح ہو گیا ہو, اگر وہ محتاج ہے, کیونکہ وہ وارث ہے نا اپنے باپ کی. جی ہاں, اور تعلق ان کا ختم نہیں ہوتا, تو جب تک تعلق باقی ہے تو وہ نفقہ ان پر واجب ہی ہوتا ہے. اس نفقے کو ایک طرف منتقل کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے, تو اس لیے ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی, شادی کے بعد بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہی قول راجح ہے, اور پھر نفقہ واجب ہوتا ہے, یہی قول راجح, یہی قول بہتر ہے. لیکن بہن کو تو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. بہن کو اس وقت دے سکتے ہیں جبکہ بہن کی اولاد ہو. بہن کی اگر اولاد نہ ہو تو اس وقت بھائی وارث بنتا ہے, تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ بہن کو زکوٰۃ دینے کی صورت میں تو بہن کی جو وراثت آئے گی تو گویا اپنی زکوٰۃ کو اس صورت میں واپس لے لیتا ہے, ویسے ہی واجب ہو, کوئی اپنے ہی نفقے کو, اپنی ہی چیز کو اس نے گویا واپس لے لیا. تو اس لیے بہن کو زکوٰۃ جو ہے اس وقت دے سکتا ہے جبکہ بہن کی اولاد ہو, کیونکہ اولاد ہونے کی صورت میں وہ وارث نہیں بنتا. اولاد کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا ہو, لیکن اگر وہ اولاد نہ ہو تو اس صورت میں وہ اس کو دے سکتا ہے. لڑکی ہو تو نہیں, لڑکی ہو تو دے سکتا ہے, کیونکہ لڑکی محروم نہیں کرتی اس کو زکوٰۃ سے, لیکن لڑکا محروم کر دیتا ہے. وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ, اب اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے ہباہی سے. ہباہی کی قسم ہے, بعض اہل علم نے اس کو جو الگ سے بیان کیا ہے, اور بعض اہل علم نے اس کو ہبا کے باب میں بیان کیا, کیونکہ یہ ہباہی میں ہے. وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ آمَرْتُكَ أَوْ هِيَ لَكَ عُمْرَكَ, یہ دیکھیے اس کو کہتے ہیں مسئلے کو عمرہ, عین میم را یا فتح کے ساتھ. ہاں, عمرہ سلمہ کے وزن پر عمرہ. اور اسی طرح کہتے ہیں رقبہ, رقبہ را قاف با یا, لیکن الف کی طرف پڑھا جائے گا اس کو, عمرہ رقبہ. یہ دو مسائل ہیں جو ہباہی سے تعلق رکھتے ہیں, عمرہ اور رقبہ. ہاں بالکل وہی, نہیں پہلا بھی آپ یا کے ساتھ لکھیے, عمرہ بھی ہا کے ساتھ نہیں, یا کے ساتھ ہی الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. دیکھیے تو یہ دونوں مسائل اسی سے ملتے جلتے ہیں. عمرہ یہ ہے جیسا کہ انہوں نے مثال دی, آمرتک داری, میں نے تمہاری عمر بھر میرا گھر تمہیں دے دیا, کیونکہ اس میں عمر کا لفظ پایا جاتا ہے تو عمر ہی سے ہے یہ عمرہ, حیات ہی سے ہے, اسی سے اس کو عمرہ کہتے ہیں. کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے اپنی عمر بھر یا تمہاری عمر بھر تمہارا یہ گھر دے دیا, تو چونکہ عمر ہے اس میں حیات کا مفہوم پایا جاتا ہے, تا حیات اس میں کہا جاتا ہے, تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کیا, عمرہ. رقبہ یہ ہے جیسے کوئی کہے ارقبتک داری, میں نے تمہارا گھر رقبہ کے طور پر دے دیا. عمرہ میں آدمی کہتا ہے کہ میں نے تمہارا گھر تمہاری عمر بھر تمہیں دے دیا. رقبہ میں یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے عمر بھر کے لیے تمہیں گھر دے دیا, شرط یہ کہ اگر میری زندگی میں تمہاری موت ہو گئی تو میں واپس لے لوں گا. تو یہ رقبہ کہلاتا ہے, کیونکہ اس میں ہر ایک گویا دوسرے کی موت کا انتظار کرتا ہے. مراقبہ, یہ مراقبے سے ہے, رقبہ یہ مراقبے سے ہے, کیونکہ اس نے کیا ہے اپنے زندگی سے اس کو متعلق کر دیا. یہ کہتا ہے کہ میرا گھر تمہارے لیے ہے, ارقبتک داری, میں اپنا گھر تمہیں رقبہ کے طور پر دیتا ہوں, شرط یہ کہ اگر میری زندگی میں تمہاری وفات ہو گئی تو میں واپس لے لوں گا. تو یہ رقبہ کہا جاتا ہے, اس کو رقبہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں مراقبے کا مفہوم پایا جاتا ہے, گویا ایک دوسرے کے موت کی انتظار میں یا دیکھنے میں رہتا ہے. لیکن شیخ اگر دینے والے کی موت ہوگی تو پھر کیا ہوگا, وہ گھر اس کا ہو جائے گا. اس کا آپ اس مفہوم کو سمجھ جائیے, انشاءاللہ اس کے مسئلے حکم کو میں بتاؤں گا, وہ تو اس کا ہو جائے گا اس کے حساب سے. تو عمرہ اور رقبہ اس مفہوم میں ہے کہ عمرہ یہ ہے کہ آدمی یہ کہے میں نے تا حیات تمہاری زندگی بھر یہ گھر تمہیں دے دیا, اور رقبہ یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے عمر بھر کے لیے یہ گھر دے دیا, لیکن اگر تمہاری وفات ہو گئی میری زندگی میں تو میں اسے واپس لے لوں گا.
عمرہ اور رقبہ یہ دونوں ہبہ ہی ایک ہی ایک قسم ہے، اور اس صورت میں ہبہ کے طور پر یہ چیزیں قبول ہو جائیں گی۔ زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ رائج تھا، اس لیے اسلام نے اس کو باقی رکھا، ختم نہیں کیا، لیکن اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ بتاتا ہوں، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ تفصیل یہ ہے کہ عمرہ 3 قسم کے طور پر انسان کر سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ کہے واضح الفاظ کے ساتھ کہ میں تمہیں تاحیات تمہیں گھر دے رہا ہوں اور تمہارے بعد تمہارے وارثوں کے لیے، یا پھر یہ کہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر تمہیں دے رہا ہوں، تو یہ قسم تو واضح ہے، وہ گھر اس کے لیے اس کے پاس منتقل ہو گیا واضح طور پر، کیونکہ ہبہ ہی کے معنی میں ہے۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر دے رہا ہے، اس کا اظہار کرے، جیسے یہ کہے کہ یہ گھر تاحیات تمہارے لیے ہے اور تمہارے بعد تمہارے وارثوں کے لیے، یا پھر یہ کہے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر تمہیں دے رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ مطلق طور پر کہے کہ میں تاحیات تمہارے لیے تمہیں یہ گھر دے رہا ہوں، تو راجح قول یہی ہے کہ یہ بھی ہبہ ہی کے معنی میں ہے۔ مطلق طور پر جب وہ کہے گا تو یہ بھی ہبہ ہی کے طور پر قبول ہو جائے گا۔ تاحیات یعنی زندگی بھر۔ تیسرا یہ کہ وہ کہے کہ میں یہ گھر زندگی میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر تمہاری موت ہو گئی تو پھر میں اسے واپس لے لوں گا، تو پھر یہ مشروط ہے۔ اگر میری زندگی میں تمہاری موت ہو گئی، یہ رقبہ ہی ہے، رقبہ ہی سے ملتا جلتا ہے، لیکن عمرہ میں بھی یہ قسم آ سکتی ہے۔ تو اگر وہ کہے کہ یہ گھر میں تمہیں دے رہا ہوں تمہاری موت تک کے لیے، یا بہتر ہے کہ آپ اس کو ایسا سمجھ جائیے کہ وہ یہ کہے کہ میں یہ گھر تمہاری موت تک کے لیے تمہیں دے رہا ہوں، تو جب بھی اس کی موت ہو جائے گی یہ گھر اس کے وارثوں کے پاس لوٹائے گا۔ کس کے وارثوں کے پاس؟ جس نے دیے۔ پہلی 2 صورتوں میں کیا ہے؟ وہ ہبہ ہے، وہ ہبہ ہے۔ دوسری صورت میں جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گا، تو گویا وہ ہبہ نہیں ہوگا۔ تیسری صورت میں ہبہ نہیں ہوگا۔ اور رقبہ بھی وہی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ گھر میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر میری زندگی میں تمہاری موت ہو جائے تو میں واپس لے لوں گا۔ تو اب اس میں دیکھیے، اگر واقعی اس کی زندگی میں اس کی موت نہیں ہوتی تو پھر وہ ہبہ ہو گیا، ہے نا؟ لیکن اگر اس کی زندگی میں اس کی موت ہو گئی تو وہ گھر کیا ہو جائے گا؟ واپس اس کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کا ذکر کیا کہ العمرہ لمن وہبت لہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمرہ اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ ہبہ کیا گیا ہو، پہلی 2 صورتوں کے اعتبار سے، ہے نا؟ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے امسکو علیکم اموالکم، تم اپنے مال اپنے لیے روکے رکھو، ولا تفسدوها، انہیں خراب مت کرو، فإنه من عامر عمرہ، کہ جس نے عمرہ کیا یعنی اپنا مال عمرہ کیا، فهي للذی اعمرها حیا ومیتا، تو وہ اس کے لیے ہوگا جس کے لیے عمرہ کیا گیا ہے، خواہ وہ زندہ ہو چاہے وہ مر جائے، ولی عقبہ، اور اس کے بعد اس کے وارثوں کے لیے ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح حدیث ہے رقبہ کے معنی میں بھی پائے جاتی ہیں۔ تو عمرہ اور رقبہ یہ دونوں ہبہ ہی کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ أَعْمَرْتُكَ دَارِي أَوْ هِيَ لَكَ عُمُرُكَ، اور جب وہ کہے کسی شخص سے کہ یہ میں نے گھر تمہیں عمرہ کے طور پر دیا یا پھر وہ تمہارے لیے ہے تمہاری عمر بھر، یہ دوسری قسم ہے نا، کیونکہ یہ مطلق ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا کوئی مفہوم پایا نہیں جاتا، لیکن مطلق بھی جو ہے ہبہ ہی کے مفہوم میں ہے نا، یہی ہم لوگ کیے تھے، دونوں صورتیں ہبہ ہی کے حکم میں ہیں۔ تو یہ مطلق صورت ہے، مطلق صورت بھی فَهِيَ لَهُ، تو وہ اس کے لیے ہوگا، وَلِوَرَثَتِهِ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد اس کے وارثوں کا ہوگا، کیونکہ وہ ہبہ ہو چکا ہے۔ لیکن بتائیے عمرہ کی آپ نے رقبہ کی نہیں بتائی، ہاں آپ نے کیا ویسی ہی حدیث ہے لیکن بتایا نہیں، معنی ہے الفاظ اس کے، یعنی الفاظ مجھے یاد نہیں ہے اس کے اب، لیکن رقبہ کے لیے بھی احادیث میں وہ الفاظ آئے ہیں کہ رقبہ کے ذریعے وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ رقبہ کا تھوڑا سا مجھے نا یہاں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ رقبہ میں جب وہ دے دیا اور وہ اس کے سامنے فوت نہیں ہوتا، مطلب اور مالک پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو وہ
تو وہ اس definitely کو ان کا ہبا ہو جائے گی اس بات ہے نا. جی اب یہ کہا ہے نا اگر اس کے مطلب مالک نے یہ بات کی تھی کہ میری زندگی میں جو ہے اگر تم فوت ہو گئے تو یہ واپس مجھے مل جائے گی, صحیح ہے. ٹھیک ہے, مالک پہلے فوت ہو جاتا ہے اور جس کو وہ دی تھی جس کو دی تھی وہ بعد میں فوت ہو جاتا ہے کچھ دن کے, تو کیا وہ جو اس کے وارث ہیں وہ پھر واپس نہیں لیں گے اس بات پہ؟ نہیں, اس کے پاس واپس آ جائے گا. زید نے دیا گھر عمر کو, ٹھیک ہے, زید نے کہا کہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو گئے, عمر سے کہا, تو یہ گھر واپس اس کے پاس چلا جائے گا, زید کے پاس, ہے نا, یہی رقبہ ہے نا. اگر فرض کرو زید پہلے فوت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو عمر کا وہ گھر ہو جائے گا پھر بلا شک, بلا شبہ اس کا ہو جائے گا. عمر تھوڑے دن کے بعد فوت ہو جاتا ہے, تو کیا زید کے وارث اس گھر کو واپس نہیں لیں گے پھر؟ نہیں لیں گے, کیونکہ وہ اس کی زندگی میں اس کو ہبا کر چکا ہے نا, ہبا ہی ہے نا وہ, کیونکہ زندگی میں اس کا ہو گیا وہ. ٹھیک ہے, اگر وہ کہے وہ ان قال سکنا حلق عمرک, پہلی جو مثال تھی اس میں یہ کہ گھر تمہیں میں عمرہ کے طور پر دے رہا ہوں. دوسری مثال یہ کہ گھر میں رہنے, زندگی تا حیات تمہیں میں اپنے گھر میں رہنے دے رہا ہوں, تو پھر یہ عمرہ نہیں ہے, کیونکہ وہ صرف رہنے دے رہا ہے, مالک نہیں بنا رہا ہے. تو فلہ اخذھا متی شاء, تو اس کو جائز ہے کہ جب چاہے وہ اپنا گھر واپس لے لے, کیونکہ وہ گھر کا مالک نہیں بنایا نا, گھر میں رہنے کے لیے بولا, تو وہ اپنا گھر واپس لے سکتا ہے. زندگی بھر کہا تو پھر کیسے لے سکتا ہے؟ اب وہ اس میں جو ہے یقیناً تا حیات کے الفاظ ہیں, لیکن چونکہ مالک نہیں بنایا, وہ گھر بیچنا چاہ رہا ہے, وہ گھر کے دوسرے مقاصد ہیں, تو اس کو واپس لینے کی اجازت ہے. اس میں مدت دیتے ہیں تو اس میں لیز کے طور پر جو دیتے تو اس میں نہیں آتا, جو لیز پہ دیتے ہیں, لیز پہ دے کے پھر اس کا 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے جو دے دیتے, پھر بعد میں اس کا کوئی معاوضہ لیتے کوئی نہیں لیتے. لیکن یہ تو بلا معاوضہ ہے نا, یہ ہبا عطیہ وغیرہ یہ تو بلا معاوضہ ہے نا. معاوضہ اگر کوئی اکثر لوگ معاوضہ بھی لیتے اس کا 2 سال کے لیے, تو کچھ رف اماؤنٹ فکس کر کے وہ لوگ لیتے ہیں, تو اس میں نہیں, آپ صحیح طور پر اگر اس مسئلے کو بولیں گے تو ہی ہم اس کا حکم بیان کر سکتے ہیں. لیز پہ ہوتا کیا ہے, لیز کیا مفہوم ہے اس کا؟ یعنی 2 لاکھ روپے دے دیے, 2 سال کے لیے ہم اپنا گھر لے لیا آپ کا, اس کو لیز بولتے ہیں. مطلب کرائے پہ لینا, لیز تو کرایہ لیے, وہ کرایہ پر اپنا گھر دیے, لیکن کرایہ جو ہے ماہانہ نہیں ہے, رہن ہو گیا نا, ایک رہن دے رہے آپ. ٹھیک ہے, جب گھر آپ اپنا واپس لیں گے تو 2 لاکھ واپس کریں گے, تو یہ تو سود ہوا. اسی صورت کو جو ہے میں سمجھنا چاہ رہا تھا. نہیں وہ تو دیکھیے, جیسے ابھی گھر آپ کو جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے, حقیقت میں آپ کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے, اور 5 لاکھ آپ کو کوئی دینے والا نہیں مل رہا ہے, تو آپ ایک شخص کو بولتے ہیں کہ آپ مجھے 5 لاکھ دیجئے, میرے گھر میں آپ رہ جائیے, 5 سال 2 سال کا ہمارے پاس جو ہے معاہدہ ہے. تو 5 سال 2 سال کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, وہ 5 لاکھ جو آپ لیے تھے اس کو ریٹرن کرتے ہیں, تو وہ آپ کا گھر خالی پر چلا جاتا ہے, آپ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں. یہ صورت کیا ہے, ای قرض جر نفعا فهو ربا, یہ صورت بہت رائج ہے, اس لیے میں اس کو خاص طور پر واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ ای قرض جر نفعا فهو ربا, ہر وہ قرض جو کسی قسم کا نفع لے آتا ہے وہ سود ہوتا ہے. تو اس نے جو آپ کو 5 لاکھ دیے تھے, اس نے نفع کمایا ہے 5 سال تک یا 2 سال تک یا 1 سال تک اس گھر میں رہنے کا, وہ جو نفع ہے حقیقت میں وہی سود ہوتا ہے, تو وہ جائز نہیں ہے. جی شیخ, یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کرائے پہ کسی کو گھر دیتے ہیں نا, تو ان سے بیانہ لیتے ہیں, مطلب جس طرح ایک گھر کرایہ تو لیا ہے, لیکن ان مطلب کچھ پیسوں کو, جس طرح 8-10 ہزار ہو گئے کسی کی جتنی, یا 1 لاکھ ہو گیا, اگر گھر میں مطلب اس کا سامان اگر ٹوٹتا ہے جب نکلنے کے بعد ان کے, تو جو نقصان ہوگا وہ اس میں سے جو پیسے ہوں گے اس میں سے مطلب وہ نقصان کو پورا کریں گے, باقی ان کو دے دیں گے. ایسے جی, یہ جائز ہے, یہ جائز ہے, یہ کوئی حرج نہیں, عام بات ہے یہ.